فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه جب نئی آیت شروع ہوتی ہے تو ریلیکس ہو جاتے، جب نئی آیت شروع ہوتی ہے تو اور زیادہ توجہ سے اور دھیان سے سنا کریں. پھر سے فتلقى فتلقى آدم، میم کی پیش کو لمبا نہیں کھینچیں گے. پھر سے پڑھیں. علیہ انہ هو التواب الرحیم. فتلقى پس سیکھ لیے. تلقى لام قاف یہ روٹ ہے. شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا، قبول کرنا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ مجبوراً کوئی چیز لینا، اور ایک ہوتا ہے شوق سے قبول کرنا. علم حاصل کرنے کے بھی دو لیولز ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے بہت ہو گیا، اب زیادہ ہو گیا، لمبا ہے آج سبق. اور ایک کیا ہے خوشی خوشی شوق سے رغبت سے ویلکم کرنا. تو تلقی کا معنی ہے خوشی سے لینا. تو آدم علیہ السلام نے خوشی خوشی لیے کیا چیز؟ من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، کچھ الفاظ. یعنی توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، کلمات سکھائے، تو آدم علیہ السلام نے ان کو کیسے لیا؟ شوق سے لیا، خوشی سے لیا. کیوں؟ آدم علیہ السلام نے وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے وہ خوشی یا شوق یا رغبت سے کیوں لیے؟ یعنی بعض اوقات جب آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے ہیں تو شوق سے سیکھتے ہیں سب جو آپ سکھاتے ہیں ان کو، یا نہیں؟ زبردستی کرتے ہیں نا آپ کو، نہیں تمہیں سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، امتحان ہے تمہارا ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اس کو کوئی فکر نہیں فیل ہونے کی، آپ کو زیادہ ہے. اچھا، اب آپ کا یہ جو اس وقت خود سیکھنے کا اپنے شوق سے آپ لوگ یہاں آئے، خوشی سے لے رہے ہیں جو کچھ لے رہے ہیں. بچہ خوشی سے کیوں نہیں لیتا؟ آپ کیوں خوشی سے لے رہے ہیں؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ وجہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. بچوں کو نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں یہ پڑھ کے کریں گے کیا ہم؟ کیوں پڑھاتے ہو ہمیں؟ اس لیے ان کو سیکھنے کا شوق نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام نے شوق سے کیوں لیے وہ کلمات؟ کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب میں اپنی اس بھول کا ازالہ کیسے کروں، کمپنسیٹ کیسے کروں، مجھے جو وہ مقام ملا ہوا تھا بحال کیسے ہو، وہ اللہ کے قریب کیسے ہوں، نقصان سے کیسے بچوں. تو یاد رکھیے کہ جب تک انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا، انسان شوق سے نہیں لیتا علم کو. تو موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے. فتلقى لے لیے، حاصل کر لیے، شوق سے لیے، رغبت سے لیے. آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، کچھ کلمے. فتابہ، پھر وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر.
یعنی جب انہوں نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان پر. تابا یتوبو کا معنی ہوتا ہے مہربان ہونا اگر اللہ کی طرف سے ہو، اللہ ساتھ ہو، اور اگر الہ ہو تو معنی ہے توبہ کرنا. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا، توجہ کرنا. بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ پلٹتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ توجہ کرتا ہے نا. توبہ توجہ کرنے کا نام ہے. بغیر توجہ کے توبہ کرنا کوئی توبہ کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو توبہ میں بنیادی چیز کیا پائی جاتی ہے؟ توجہ. بندہ جب اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرنا. اللہ جب بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ تو وہ متوجہ ہونا، رحمت کرنا، مہربانی کرنا، توبہ قبول کرنے کا معنی. فتاب علیہ تو وہ مہربان ہو گیا اس پر، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ اس پر توجہ فرمائی. انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب. تابہ اور تواب کا روٹ تے واو بے ہے. التواب جو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے ہو بھی آیا. ہو کا کیا معنی ہے؟ وہ. ہوا کا کیا معنی ہے؟ وہ. ال کا کیا معنی ہے؟ وہی جو، الذی کے معنوں میں. التواب مبالغے کا. اب آپ کلام کا انداز دیکھیں، کیا سمجھ آئی؟ ہو کا کیا معنی ہے؟ وہ. ہوا وہی. ال خاص، وہی جو. ال بمانا الذی کے ہے، وہی ہے جو. تواب مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو اب آپ دیکھیں وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اتنی شدت ہے اس لفظ میں. اب اگر آپ کو الگ الگ نہ مانا آتا ہو تو اس شدت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے. تو قرآن دل میں کیسے اترے گا؟ اس لیے ایک ایک چیز کو جاننا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ ذرا اس سوچ کے ساتھ اس کو پڑھیے. انہو ہوا التواب الرحیم. اور پھر صرف التواب تک بات نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ الرحیم. اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں. اب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام جب بھول گئے تو ان کو سخت پشیمانی ہوئی. فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب جس مشکل میں پھنس گیا ہوں اس سے نکلنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ میں اپنے رب کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے رب سے معافی چاہوں. فتلقى آدم من ربه کلمات. وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف آیت 23 میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا، توبہ قبول کر لی. اور نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کی، بلکہ ان کو بہت عزت و اکرام سے نوازا، مزید ان کو نبوت بھی عطا کی. یعنی اللہ نے اب ان کو چن لیا اور ان سے وہ داغ دھو دیا. اب وہ ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے غلطی کی ہی نہ تھی. حدیث میں آتا ہے نا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. غلطی سے توبہ کر لینے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اب یہاں سے وہ فرق آ جاتا ہے جو اوریجنل سن کا کانسیپٹ ہے بعض لوگوں میں، کہ آدم نے غلطی کی تو ساری اولاد آدم گناہگار ہے، لہذا اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کفارہ رینسم پے نہ کیا جائے. اور وہ رینسم ان کے خیال میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا
صلیب پر چڑھایا گیا تاکہ باقی انسانوں کے گناہ کا کفارہ ہو سکے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم سے جو بھول ہوئی تھی انہوں نے اس کے لیے خود ہی توبہ کر لی اور ان سے ان کی توبہ قبول کر لی گئی. اللہ ان پہ مہربان ہو گیا اور وہ معاملہ صاف کر دیا گیا. ایسا ہوا گویا انہوں نے کوئی غلطی کی نہ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا دیا. اگر وہ گناہ ان کے ساتھ ہی رہتا تو پیغمبر تو نہیں بن سکتے، کیونکہ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور ویسے بھی باقی ابن آدم کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تذنبون باللیل والنہار، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُوا، معافی چاہو، استغفار کیا کرو. اغفر الذنوب جميعا، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو انسان پیدائشی طور پہ گناہگار نہیں ہے، اور ایک کی غلطی سب پہ نہیں ڈالی جا سکتی. ہر انسان اپنا اپنا خود ذمہ دار ہے. اگر آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بھول کے ذمہ دار سارے ان کے بچے ہیں، کیونکہ یہ بات عقل کو نہیں لگتی نا. مثلا اگر آپ سے کوئی بھول ہو جائے تو وہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے بچے تھوڑی ذمہ دار ہیں. قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کی خود ذمہ داری اٹھانی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ماں باپ نے غلطی کی تو ان کی پوچھ ہے، بچوں نے کی تو ان کی پوچھ ہے. اب اسی طرح اگر بچے کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ ماں باپ کو ساتھ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنی عقل، اپنی سوچ اور ایک انڈیویجول حیثیت رکھتا ہے. وہ اپنی سوچ کا خود مالک ہوتا ہے. بعض اوقات ماں باپ ایک بات سکھا کے سکھاتے ہیں اور وہ اسی لحاظ سے انکار کرتے ہیں سیکھنے سے، نہیں سیکھتے کچھ. تو اس میں اب ماں باپ کی تو پکڑ نہیں ہے اگر انہوں نے کوشش کی، اور ہاں اگر انہوں نے غفلت کی پھر ان کی پوچھ ہے. اب نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بہت ہی اچھے تھے مگر ایک نے بات نہیں مانی. اب کیا نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ نہیں. تو ہر انسان اپنی غلطی کا خود ذمہ دار. ماں باپ کی غلطی ان کے بچوں کے سزا کا ذریعہ نہیں بنے گی. اور یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے اولاد میں سے کوئی معذور پیدا ہو گیا یا کچھ. تو ماں باپ کے گناہ کی سزا بچوں کو نہیں دی جاتی، یا کسی ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں، الا یہ کہ کہیں لوگ سارے مل کے گناہ کر رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو حق کی بات نہ بتائے، نہ روکے، تو پھر سب کی پکڑ ہو جاتی ہے، جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی. لیکن عموماً ایک انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى انہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کتنی شدت ہے. انہ ہو کی طرف دیکھیے، پھر ہوا دوبارہ وہی بات، پھر بمعنی الذی، وہی ہے جو. التواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم، اور تواب کے بعد مزید رحیم. اس شدت میں مقصود کیا ہے کہ لوگوں اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی پہ غلطی نہ کرتے چلے جاؤ، فوراً اللہ کی طرف پلٹو. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور طریقہ نہیں. اسی کی طرف لوٹو اور تم یقین رکھو انہ ہوا التواب الرحیم، کہ وہ بہت زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے. اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اس سے نہیں شرماؤ، اس کے دربار پہ پلٹو.